محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کئی طریقے سے فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے 4 مہینوں کا تذکرہ کیا جو کہ بڑے حرمت والے ہیں، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے عظمت بخشی گئی ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو بڑی عظمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. اس میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے جو کہ ابھی ہمارے سامنے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کئی طریقے سے فضیلت عطا فرمائی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں ہوا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت ہوئی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کے لشکر کو اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر لٹکانے کا اور سولی پر چڑھانے کا پروگرام بنایا گیا اور خداوند کریم آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے، یہی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. قیامت قائم ہوگی تو یہی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کئی طریقے سے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن انسانی فضیلتوں کو ہم بھلا چکے اور ہمیں بس ایک ہی چیز یاد رہ گئی، وہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے ہمیں یاد رہ گئی. یقیناً اس مہینے کی محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسے رسول ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر ہے اور شیر خدا کے فرزند ہے. ایک بہت بڑی شخصیت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فاطمہ جن کے گھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو اندر سے آواز آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے آواز دی کہ ابا اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. کیوں کہ تنگی ایسی تھی کہ پورا بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. اپنے ابا سے کہہ رہی ہے، نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ اپنی چادر پہلے اندر پھینک دو، آپ اس کے بعد اندر آؤ. یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے پیٹ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
امام حسین رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ انہیں رونے مت دیجیے، تمہیں معلوم ہے کہ ان کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، لہٰذا تم اس بات کا خیال کرے کہ آپ انہیں رونے نہ دیجیے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑی فضیلت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اہل بیت کی بے شمار فضائل ہے، لیکن جو اصل چیز پہ مجھے آج بات کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ محرم کے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے اندر عمل کرنے کے لیے کیا چیز ہے، اصل بات یہ پیش کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے محرم کے مہینے کے اندر صحیح روایات سے، وہ صرف 2 روزے ثابت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، 9-10 یا 10-11، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کے لشکر کو اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا تھا، اس کے شکریہ کے اندر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا۔ تو اللہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے تھا، اور اس طریقے سے نکلے تھے اور آگے پھر سمندر حائل ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بلا شبہ بے شک ہم تو ڈر دیے گئے، ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دریا کے اندر اپنا عصا ماریے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر جب اپنا عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس کے لیے 12 راستے بن گئے اور ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ۔ اور تو اسی طریقے سے فرعون نے بھی سوچا کہ راستے بن گئے ہیں تو میرا لشکر بھی بآسانی پار ہو جائے گا، لیکن جیسے وہ اندر گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پورا پانی پہاڑوں کی طرح، قطعۃ العظیم، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں قطعۃ العظیم، پہاڑوں کی طرح، پورا پانی پہاڑوں کی طرح ہے۔ لیکن جب فرعون کا لشکر گزرنے لگا اور جب بیچ سمندر کے اندر پہنچا تو پورا کا پورا لشکر اس کا غرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کے شکریہ کے اندر یہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی کہ موسیٰ کا حقدار تو میں تم سے زیادہ ہوں، وہ تو میرے بھائی نبی ہے، لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز کے اندر مشابہت ہو رہی ہے، روزے کے اندر مشابہت ہو رہی ہے، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے مشابہت کو ناپسند فرما رہے گے۔ آج ہمارے اندر ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو غیروں سے مشابہت کرتے ہیں، لباس کے اندر، بات چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ یہ ایک اچھی چیز کے اندر مشابہت ہو رہی تھی، روزے کے اندر مشابہت ہو رہی تھی، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے، 9 کو رکھیں گے، 10 کو رکھیں گے، یا تو 10-11 کو رکھیں گے۔ یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس روزے کی محرم کی روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ جو عاشورے کے روزے کی پابندی کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عام علماء فرماتے ہیں کہ بھائی صغائر معاف ہوں گے، کبائر تو معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ کبائر کے لیے تو توبہ شرط ہے۔ لیکن علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مسلکاً مالکی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کسی کی فرما برداری بہت کرتا ہے تو دل کے اندر رحم آ کر وہ سبھی کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو مالکوں کا مالک ہے، اگر وہ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو اس کے اندر کیا بعید ہے۔ لیکن پھر آج کل ہمارے جو بھائی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام سے سبیل لگانے کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبیل لگانے کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ اور دلیل کے اندر ہمارے وہ بھائی یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہو گئی، وہ بغیر پانی کے شہید کر دیے گئے اور پانی انہیں نصیب نہیں ہوا۔ تو اگر تھوڑی سی عقل ہمارے پاس ہے، اگر اللہ نے ہمیں تھوڑی سی عقل دی ہے، تو یقیناً انسان یہ سوچے گا کہ اگر وہ بغیر پانی کے شہید ہو گئے تو میں بغیر پانی کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بغیر پانی کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ سبیل لگانے کے لیے ہاں ٹھیک ہے، اگر ہمیں بہت شوق ہے سبیل لگانے کا تو ایسا نہ کریے، بس اتنا کر دیجئے کہ اتنے پیسوں کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غریبوں کے اندر تقسیم کروا دیجئے، اور کسی بیوہ کے گھر کا اناج بھر دیجئے، اور کسی کی زندگی کی کفالت کر لیجئے، یہ بہترین ہوگا۔ چونکہ یہ ایصال ثواب تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کسی کو ایصال ثواب کرنا یہ تو حضور سے ثابت ہے، مالی لائن سے بھی ایصال ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے لیے اگر کسی کو بہت شوق ہے تو یہ کام کرے، لیکن ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی لیے اگر کسی کو شوق ہے تو یہ سارے کرنے کے کام ہے۔ اس کے اندر روزہ رکھنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث پاک میں بہت بڑی فضیلت ہے اس روزے کی کہ رمضان، اور ایک دوسری عجیب بات کہ رمضان فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا، رمضان فرض ہونے سے پہلے ابتدائی اسلام کے اندر یہی روزہ فرض تھا، اور پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، رمضان کو اللہ پاک نے فرض کیا تو اس کی فرضیت ختم ہو چکی، اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور مسنونیت آئی، یعنی اس کو سنت رکھا گیا، مسنونیت آئی یعنی اس کو سنت رکھا گیا۔ اسی تعلق سے بھائی یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے اس روزے کی، تو ہمیں عاشورے کے روزے کی پابندی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی یہ روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام سے یہ روزہ رکھنا ثابت ہے۔ لیکن یہ سبیلیں لگانا، یہ دوسری چیزیں جو آج کل ہم محرم کے مہینے کے اندر کرتے ہیں، اور ایک دوسری بات کہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کھیلتے ہیں، میرے بھائیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظلم کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج ہمارے وہ بھائی جو ماتم کھیلتے ہیں وہ خود ظلم کو وجود دے رہے ہیں، خود ظلم کو کھڑا کر رہے ہیں، خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان سے ذرا محبت سے پوچھئے، جو لوگ ماتم کھیلتے ہیں ہمارے بھائی، ان سے بڑی پیار محبت سے پوچھئے کہ اس کے کتنے پیسے لوگوں کے اوپر باقی ہوں گے، اس کے کتنے پیسے لوگوں کے اوپر باقی ہوں گے، بیوی پر اس کا ظلم ہوگا، معاشرے پر اس کا ظلم ہوگا، سماج پر اس کا ظلم ہوگا، لیکن بڑے دھوم دھام سے ماتم کھیلتا ہے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو زندگی میں ایک نماز نہیں گئی، لیکن ہمارا وہ بھائی ماتم کھیلتے وقت نہ ظہر پڑھتا ہے، نہ عصر پڑھتا ہے، نہ مغرب پڑھتا ہے، نہ عشاء پڑھتا ہے، اور خالی وہ نہیں پڑھتا، جتنے لوگ پڑھ رہے گے ان کے جتنے لوگ وہ کھیل دیکھ رہے گے، وہ تماشا دیکھ رہے گے، اور جتنے کی نمازیں چھوٹ رہی ہے ان سب کی نمازوں کا چھڑوانے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے نانا کی شریعت کو آباد کرنے کے لیے ایک نیزے کی نوک پر اپنی گردن کو رکھوا دیا، لیکن آج حسین کے نام پر ماتم کرنے والا خود ظلم کر رہا ہے، اور کربلا کے اور جن کے خون سے کربلا کا میدان رنگین ہو گیا، اور زندگی میں جس کی ایک نماز بھی نہ گئی ہو، آج ماتم کھیلنے والوں کی کوئی نماز کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ ظہر بھی نہیں پڑھتے، وہ عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے۔ بس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ جس دین کو
جس دین کو حق کے پرچم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند کرنے کے لیے اٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو آباد کرنے کی فکر ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں کی سنت باقی وہ سنت